سورہ روم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے۔ اس میں 60 آیتیں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، 819 کلمات ہیں اور 3534 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، غلبت الروم۔ الف لام میم حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے، رومی جنگ ہار گئے۔ فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں، قریب کی زمین میں۔ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے، اپنی اس شکست کے بعد ان قریب یہ فتح پائیں گے۔ فی بضع سنین، چند برس میں، چند سالوں میں۔ ان آیات کا شأن نزول یہ ہے کہ فارس اور روم کے درمیان جنگ تھی، اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ اور ان کی فتح کو پسند کرتے تھے۔ رومی اہل کتاب تھے، انجیل کو ماننے والے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اور ان کی فتح اچھی معلوم ہوتی تھی۔ خسرو پرویز جو فارس کا بادشاہ تھا، اس نے رومیوں پر ایک لشکر بھیجا، اور قیصر روم نے، روم کے بادشاہ نے بھی ایک لشکر بھیجا۔ یہ لشکر سرزمین شام کے قریب مقابل ہوئے، آپس میں جنگ ہوئی۔ اہل فارس غالب ہوئے، اہل فارس کو فتح مل گئی۔ مسلمانوں کو یہ خبر گرا گزری، انہیں یہ خبر سن کر تکلیف ہوئی۔ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور رومی بھی اہل کتاب، اور ہم بھی امی، یعنی ہم بھی کسی کتاب کو نہیں مانتے، اور اہل فارس بھی امی، وہ بھی کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے بھائی رومیوں پر غالب ہوئے، ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور انہیں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیتیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اللہ کی قسم، رومی ضرور اہل فارس پر غلبہ پائیں گے۔ اے اہل مکہ، تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ابی بن خلف کافر آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط ہو گئی۔ اگر 9 سال میں اہل فارس غالب آ جائیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا۔ اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شرط لگا لو۔ 9 سال کا آپ نے ذکر اس لیے کیا کہ فی بضع سنین، یہ لفظ بدعن کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، جس کے معنی ہے چند سال، تو اس کی زیادہ سے زیادہ حد 9 سال ہے۔ تو آپ نے کہا 9 سال کے اندر اندر ضرور فتح ہوگی۔ یہ
پایا کہ جو شرط ہار جائے گا وہ 100 اونٹ مد مقابل کو دے گا، اس وقت تک جوے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ القصہ 7 سال کے بعد اس خبر کا صدق ظاہر ہوا اور جنگ حدیبیہ یا بدر کے دن رومی اہل فارس پر غالب آئے اور رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنا رکھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ ابی بن خلف اس درمیان میں مر چکا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ یہ غیبی خبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے، کیونکہ رومیوں کو جب شکست ہوئی تھی تو اتنی بدترین شکست ہوئی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب رومی کبھی بھی اٹھ نہ سکیں گے، لیکن 7 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی، اور پہلے ہی یہ خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دی۔ تو یہ ایک غیبی خبر ہے اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فی ادنی الارض، پاس کی قریب کی زمین میں، یعنی شام کی اس سرزمین میں جو ایران سے فارس سے قریب تر ہے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اپنی مغلوبی اور شکست کے بعد عنقریب وہ غالب ہوں گے، فتح پائیں گے، یعنی اہل فارس پر رومی غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند برس میں، بدعن کا لفظ یہ گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چند کے معنی میں ہے، 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی حد 9 برس ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے، یعنی رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے اہل فارس کا غالب ہونا اور دوبارہ اہل روم کا غالب ہونا، یہ سب اللہ کے امر اور ارادے اور اس کے قضاء و قدر سے ہے، اس نے جو تقدیر مقرر کی ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔